سود کھانا ایک کبیرہ گناہ، ایک فکر انگیز مضمون۔ سود کسے کہتے ہیں؟ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ سود کی اقسام، سود کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا الفضل، دو ربا النسیہ۔ قدر و جنس دونوں موجود ہوں تو کمی بیشی بھی حرام ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اور ایک طرف نقد ہو دوسری طرف ادھار، یہ بھی حرام، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ مگر گیہوں کو گیہوں، جو کو جو کے بدلے میں بے کریں تو کم و بیش حرام، اور ایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا، یہ بھی حرام، اور دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام۔ مثلا گیہوں کو جو کے بدلے میں، یا ایک طرف سیسا ہو ایک طرف لوہا، کہ پہلی مثال میں ماپ اور دوسری میں وزن مشترک ہے مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، بکری کو بکری کے بدلے میں بے کیا، اس میں جنس ایک ہے مگر قدر موجود نہیں، لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تھان دے کر دو تھان، یا ایک بکری کے بدلے میں دو بکریاں خرید لیے، مگر ادھار بیچنا حرام اور سود ہے۔ اگرچہ کمی بیشی نہ ہو اور دونوں نہ ہو تو کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز۔ مثلا گیہوں اور جو کو روپیہ سے خریدیں، یہاں کم و بیش ہونا تو ظاہر ہے کہ 1 روپیہ کے عوض میں جتنے من چاہو خریدو، کوئی حرج نہیں، اور ادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدو، روپیہ مہینے میں، سال میں، دوسرے کی مرضی سے جب چاہو دو، جائز ہے، کوئی خرابی نہیں۔ سودی اموال کا حکم۔ امام اہل سنت سودی مال کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سودی اموال پر قبضہ کرنے کے بعد بندہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ملک فاسد اور خبیث ہے، اور اب اصل مالک کے ملک بھی اس سے زائل ہو گئی کہ ایک شے پر بیک وقت دو ملک علی سبیل التساوی محال ہے، لہٰذا حاصل شدہ مال واپس مالک کو لوٹانا ضروری نہیں، چاہے تو اصلی مالک کو لوٹا دے اور چاہے تو اس مال کو فقراء پر صدقہ کر دے۔ سود کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عبرت نشان ہے۔ ترجمہ: کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے۔ سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور دوسرے مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور اب جو ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی متوفی نے اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا، معنی یہ ہے، جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے دن سود خور کا یہ حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ سود کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، پاک دامن سیدھی سادھی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، اور سود کے گواہوں اور سود کا کاغذ لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا،
سود کا کاغذ لکھنے والا، اس بات کو جان لیں کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر انہیں ملعون کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود سے بظاہر اگرچہ مال زیادہ ہو مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں۔